بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، مسجد اقصیٰ کی ایک مسلمان کے لیے اہمیت کیا ہے؟ آج کا مسلمان اس سے غافل اور ناواقف ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی مومن کو بیت المقدس کی سرزمین پر گھوڑے کی ایک رسی جتنی جگہ بھی مل جائے کہ جس کی بدولت وہ مسجد اقصیٰ کی زیارت سے مستفید ہوتا رہے، تو یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اس روایت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک سچے مومن کے دل میں بیت المقدس کی کتنی عظمت ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو اس بارے میں کس قدر حساس ہونا چاہیے۔ دوستو، اس مسجد کے ساتھ مسلمانوں کا کس قدر جذباتی تعلق ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ بعض اولیاء کرام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا معمول کے طور پر مانگا کرتے تھے، اے اللہ، اگر آپ نے ہمارے جسموں کے لیے بیت المقدس کی فتح میں شرکت مقدر نہیں کی تو ہماری روحوں کے لیے بیت المقدس کی فتح میں شرکت مقدر فرما دیجیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ اس حوالے سے کر لے کہ اس کے دل میں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے لیے کتنی محبت موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں 40 دلچسپ حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دلچسپ حقائق اور معلومات جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آج مسجد اقصیٰ کے بارے میں 40 اہم حقائق اور معلومات جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی ان سے واقف نہیں ہوتے۔ دوستو، یہ معلومات ایسی ہیں کہ جو بیت المقدس کی آزادی کی تحریک سے روشناس کرانے اور مسلمانوں میں موجود غفلت اور ناواقفیت ختم کر دے گی۔ اس لیے ویڈیو کو آپ نے اسکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ کو 40 حقائق بتائیں گے جن میں سے ہر ایک انتہائی اہم ہے۔ تو چلیے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے یہ حقائق ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، دوستو یاد رکھیں، مسجد اقصیٰ ایک گنبد کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل احاطے کا نام ہے۔ چنانچہ عام طور سے تصویر میں جو ایک لمبی چوڑی چار دیواری دکھائی دیتی ہے، تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، یعنی اس میں موجود دروازے، مختلف چھوٹے بڑے صحن، برآمدے، جامع مسجد، قبۃ الصخرہ، مصلی مروانی، قبے، پانی کی سبیلیں اور دیگر جو بھی تاریخی آثار اس چار دیواری میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اس پر موجود اذان دینے کے مینارے، سب مسجد اقصیٰ میں شامل ہیں۔ یہ پوری جگہ سوائے قبۃ الصخرہ اور جامع مسجد کے بغیر چھت کے ہے۔ چنانچہ علماء کرام اور مورخین کا اس پر اتفاق ہے اور اسی پر یہ مسئلہ مفترا ہوتا ہے کہ جو شخص اس پورے احاطے میں کہیں بھی نماز پڑھ لے تو وہ اس فضیلت کا مستحق بنتا ہے جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، مسجد اقصیٰ کے کئی نام ہیں جو سب کے سب اس کی فضیلت اور بلندی شان کا اظہار ہیں۔ بعض علماء نے اس کے 20 نام جمع کیے ہیں، البتہ مشہور نام 3 ہیں: مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور ایلیا۔ نمبر 3، یہ مسجد بیت المقدس شہر کے ایک ٹیلے پر واقع ہے اور یہ مسجد اس اعتبار سے دنیا کی واحد ترین مسجد ہے کہ اس کے احاطے میں جس قدر تاریخی آثار موجود ہیں وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہیں۔ اس مسجد کا کل احاطہ 40,104 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 4، زمین پر مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر پر بننے والی مسجد یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے بعد کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کی تعمیر میں کتنی مدت کا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، 40 سال۔ نمبر 5، یہ ایسی مسجد ہے کہ خود اس کا اپنا احاطہ بھی اور اس کا ارد گرد بھی مبارک علاقہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے ایک حصے میں اپنے مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی جن کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ بے شک وہی کامل سننے والا اور کامل دیکھنے والا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر اس ایک آیت کے علاوہ اس مسجد کی فضیلت کے بارے میں اور کوئی بات بھی نہیں ہوتی تب بھی یہی ایک آیت بہت کافی تھی۔
پھر جب اس کا ارد گرد مبارک ہے تو خود اس مسجد کی برکت کتنی ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبی کے علاوہ باقی تمام مساجد سے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ کر ہے۔ نمبر 6، یاد رہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ اس کی تفصیل حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ پھر ہمارا رخ قبلہ بیت المقدس کی طرف پھیر دیا گیا۔ یاد رہے کہ قبلے کی تبدیلی کے بعد بھی اس مسجد اقصی کی اہمیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں اور اسلامی شریعت میں پہلے کی طرح ہمیشہ کے لیے اس کی عظمت برقرار رہی اور برقرار چلی آ رہی ہے، الحمدللہ۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت اور عظیم شان کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہر سچے مسلمان کا دل اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اسے براہ راست دیکھ لینا بھی اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اس بات کا مذاکرہ کیا کہ آیا مسجد اقصی افضل ہے یا مسجد نبوی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد اقصی میں 4 نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی بہت ہی اچھی نماز کی جگہ ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بندے کو اگر وہاں زمین کا فقط گھوڑے کی رسی کی جگہ جتنا ٹکڑا مل جائے کہ جس کی بدولت وہ وہاں رہ کر بیت المقدس کی زیارت سے مشرف ہو سکے، تو یہ بات اس کے لیے پوری دنیا سے بہتر ہوگی۔ نمبر 8، دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے فتح ہونے سے پہلے ہی اس کے فتح ہونے کی بشارت عطا فرمائی، جو ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور دوسری طرف اس مسجد کی عظمت کا نشان بھی۔ جیسا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات شمار کر کے رکھ لو کہ قیامت سے پہلے یہ 6 باتیں ضرور ہوں گی۔ پہلی بات میری وفات، دوسری پھر بیت المقدس کی فتح، تیسری پھر 2 ایسی عام موتیں جو تم میں بکریوں کی وبا کی طرح پھیل جائیں گی، چوتھی پھر مال میں اس قدر اضافہ کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ اس پر بھی کمی محسوس کر کے ناراضی ظاہر کرے گا۔ نمبر 5، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا عرب کے کسی بھی گھر میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ اور چھٹی، پھر تمہارے اور بنو اسفر یعنی رومیوں کے درمیان ایک صلح کا زمانہ آئے گا، مگر وہ تم سے بدعہدی کریں گے اور تم سے لڑنے کے لیے اسی جھنڈے تلے جمع ہو کر آئیں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ اور دوستو، مسجد اقصی کے حقائق نمبر 9 کی اگر بات کی جائے تو مسجد اقصی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ طائفہ منصورہ کی قیام گاہ اور اہل ایمان کا مضبوط گڑھ ہے، یعنی اس جگہ ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یافتہ اور پختہ ایمان والوں کی ہوگی۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کی حمایت کے لیے قتال کرتی رہے گی، جو اپنے مخالفین پر غالب رہے یہاں تک کہ ان کا آخری طبقہ مسیح دجال سے قتال کرے گا۔ دوستو، اگرچہ یہ جماعت دنیا میں بکھری ہوئی بھی وقتاً فوقتاً موجود رہے گی، مگر بیت المقدس میں یہ جماعت بہرحال رہے گی، کیونکہ دوسری حقیقت یہ ہے کہ دجال نامی فتنے کو قتل کرنے کے لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ فلسطین کے باب لد کے مقام پر ہی اسے قتل کریں گے، تو یقیناً اس وقت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود مجاہدین جس سرزمین پر موجود ہوں گے وہ یہی بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ ہے۔ نمبر 10، دوستو، مسجد اقصی بیت المقدس اور بلاد شام یہ ارض محشر یعنی جمع ہونے کی جگہ بھی ہے، اور ارض منشر یعنی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی جگہ بھی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جمع ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے کی جگہ ہے۔ نمبر 11، مسجد اقصی کا یہ بھی امتیاز ہے
کہ اس سرزمین کے اہل ایمان دجال سے حفاظت کے لیے اس میں پناہ لیں گے اور دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 دن زمین پر رہے گا، ہر پانی کے گھاٹ تک اس کی حکومت پھیل جائے گی، البتہ 4 جگہوں تک وہ نہیں آ سکے گا: کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور طور۔ حقائق نمبر 12۔ دوستو، اسی مسجد اقصیٰ کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب سیر کرائی گئی، اور اس میں عجیب حکمت یہ ہے کہ اس سیر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی، جو زمین پر بننے والی پہلی مسجد ہے، اور اس زمینی سیر کی آخری منزل مسجد اقصیٰ بنائی گئی، جو زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 قبلے اور ان کی فضیلت جمع کر دی گئی، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بلیغ اشارہ بھی دے دیا گیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس براق کو لایا گیا، یہ ایک سفید رنگ کا قدرے لمبا جانور تھا، جو گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس کا قدم وہاں تک پڑتا تھا جہاں تک آدمی کی نظر پڑتی ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، پھر اسے اس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جہاں دیگر انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے ہیں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ میں نے دودھ والا برتن لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطری چیز کو پسند فرمایا ہے، اور پھر ہمیں وہاں سے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ نمبر 13۔ دوستو، یہ مسجد اقصیٰ وہ واحد مبارک جگہ ہے جہاں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم الشان اجتماع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، وہ سب کے سب اس مبارک جگہ پر معراج نبوی کے موقع پر جمع ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، جس میں یہ پیغام بھی تھا کہ یہ نبی تمام نبیوں کے امام ہیں، اور یہ بھی پیغام تھا کہ اب اس مبارک جگہ کے خلافت و وراثت امت محمدیہ کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اب دین وہی قبول ہوگا جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو ان کی امت میں داخل ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ نمبر 14۔ اس مسجد کی طرف کجاوے کس کر سفر کیا جاتا ہے، اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ محنت و مشقت اٹھا کر اور کجاوے کس کر اس مسجد کی طرف سفر کرے تو یہ مستحب اور بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے سوا کسی اور کی طرف کجاوے نہ کسے جائیں۔ اسی لیے متعدد صحابہ کرام نے دور دراز سے سفر کیے تاکہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کر سکیں اور وہاں نماز پڑھ سکیں، بلکہ بہت سے سلف صالحین تو اپنے اپنے زمانے میں تعلیم و تربیت کے حلقوں کے ذریعے اس مسجد کو آباد کرتے رہے ہیں۔ نمبر 15۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اس بات کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ کون سی مسجد افضل ہے، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یا بیت المقدس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں نماز پڑھنا بیت المقدس کی 4 نمازوں سے افضل ہے، البتہ وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے، اور عنقریب ایسا بھی ہوگا کہ کسی شخص کو یہ بات دنیا و مافیا سے بہتر معلوم ہوگی کہ اسے بیت المقدس میں صرف گھوڑے باندھنے جتنی جگہ مل جائے تاکہ وہ وہاں رہ کر بیت المقدس کو دیکھ سکے۔ حقائق نمبر 16۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ ایک یہ کہ انہیں فیصلہ کرنے کی ایسی صلاحیت دی جائے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری یہ کہ انہیں ایسی بادشاہت ملے کہ ان کے بعد ویسی بادشاہت کسی کو بھی نہ ملے۔ اور تیسری دعا یہ کہ جو شخص بھی اس مسجد کی طرف کسی بھی اور مقصد کی بجائے صرف اس میں نماز پڑھنے کے لیے آئے
تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیا جائے جیسے کہ وہ اس دن تھا جب اسے ماں نے جانا تھا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا